الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بدنه إلى يوم يبعثون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھنے صاحب اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. سب سے پہلے آج کی اس تقریب سعید پر یہ ممتاز بزرگ عالم دین جن کے ہاں ان کی دعوت تو تھی ہی، لیکن میری آرزو تھی، میری خواہش تھی کہ میں آپ کے اس بابرکت ادارے میں حاضری دوں اور آپ کو ہدیہ تبریک پیش کروں، جن کی کتابوں سے، جن کے وعظوں سے ایک عرصہ دراز سے ہم وابستہ ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ کے لائق فرزند، یہ کسی باپ کی بہت بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنے جیسا کام کرتے ہوئے دیکھیں. اور کسی عالم دین کی، کسی اللہ والے کی حقیقی اولاد وہی ہوتی ہے جو اس کا کام کرے. علماء کرام میں آپ سے بھی ایک بات کرتا ہوں. مفکر اسلام حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ راولپنڈی میں تشریف فرما تھے. یہ بات مجھ سے کی استاد القراء حضرت قاری محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک عالم دین سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا کہ حضرت وہ ڈاکٹر ہے. انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت دوسرا بیٹا جو ہے وہ ابھی انگریزی کی فلاں ڈگری اس نے حاصل کر لی ہے. پھر حضرت نے تیسری بار پوچھا تو کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا آپ کا بیٹا وہ ہے جو آپ والا کام کر رہا ہے. تو اللہ سے ایک یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری اولادوں کو دین پر قائم رکھے. میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ انگریزی نہ پڑھیں یا ڈاکٹر نہ بنے، انجینئر نہ بنے، سب کچھ بنے، لیکن جو کام کسی باپ کی وراثت میں ہو، اس کی میراث ہو، اس میراث کا کم از کم ضرور خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ کل باپ کی کتابوں کو دیمک لگے، کل باپ کی کتابیں روڈ اور بازار میں ردی کی طرح بکیں. یہ بہت افسوسناک بات ہوتی ہے. اور قاری صاحب مجھے دیوان حافظ کی بہت سخت ضرورت تھی، دیوان حافظ کی، کہ مجھے دیوان حافظ اہل علم سمجھتے ہیں کہ حضرت حافظ شیرازی کا ایک دیوان ہے اور بہت ہی لاجواب کلام ہے. میں نے بہت سے کتب خانوں سے معلوم کیا کہ وہ مل جائے، کہیں سے نہ ملا. تو ایک دن میں ہمارے واکنڈ میں ایک چوک ہے، اس میں ایک ردی بیچنے والا بیٹھا ہوا تھا کتابیں. اس میں نے دیکھا کہ مجھے دیوان اقبال، دیوان حافظ اور اس طریقے کے بہت سارے دیوان تقریباً میرا خیال ہے 600 روپے میں مل گئے سارے. اور جب میں نے اس کو کھولا تو کھولنے کے بعد اس پر جس شخصیت کا نام لکھا ہوا تھا، میں وہ نام لوں تو آپ سارے پہچان لیں، میں نام نہیں لینا چاہتا.
یہ بات صرف میں نے توجہ کرنے کے لیے کہ اہل علم کو اللہ نے عزت علم کی وجہ سے دی، لیکن انہوں نے جب علم کی ناقدری شروع کی اور اپنی اولاد کی عزت کے لیے کسی اور راستے کا انتخاب کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ناقدری کی بڑی سخت سزا دی۔ دوسری بات، یہ تو حضرت قاضی صاحب کی خدمات اور ان پہ ایک وقت چاہیے۔ میں آج راستے میں سوچ رہا تھا کہ پیر ذوالفقار صاحب، پیر عبد الرحیم صاحب، مفتی مختار الدین شاہ صاحب، یہ بزرگ فوت ہو گئے نا۔ آج جامعہ اشرفیہ کے استاد بزرگ فوت ہوئے۔ ہم مرنے کے بعد ان سب کے قصیدہ خواں ہیں، مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں۔ اب مرنے کے بعد ان بزرگوں کو کیا پتا کہ میرے پیچھے کون رو رہا ہے؟ مرنے کے بعد ان کو کیا پتا کہ ہماری کون تعریف کر رہا ہے؟ اگر ہم زندوں کے ساتھ بیٹھ کے نہ روئے، زندوں کو ان کے محاسن اور ان کے خوبیوں کی تعریف نہ کی، ان کا حوصلہ نہ بڑھایا، تو مرنے کے بعد یہ ہماری تعریفیں انہیں کس کام آئیں گی؟ تو ایک تو علماء سے میری خاص طور پہ یہ درخواست ہے کہ معاشرت انسان کو کھا جاتی ہے، معاشرت کھا جاتی ہے جو اہل علم کی ناقدری کرتی ہے۔ تو کل ہم کہیں گے جی قاضی صاحب پہ سیمینار کرو، اور قاضی صاحب اتنا بڑا مصنف تھا، اتنا بڑا عالم تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ اب یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، مسجدیں سنبھال رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، شاید کہ کوئی حوصلہ افزائی کے کلمات ادا کرنے والا غائب میں بھی ان کا کر دے اور ان کو آ کے کہہ دے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی سے دین کا کام بڑھتا ہے اور دین کا کام ہوتا ہے۔ آج کہتے ہیں عبدالرحمن اشرفی بہت بزرگ تھا، پیر مختار کیا نام ہے، مختار الدین شاہ صاحب ایسے تھے، کل کے ہم بھی ایسے ہی ہوں گے، لیکن ہماری زندگی میں ہمیں نہیں مانتا کوئی بھی، نہیں کرتا کوئی بھی، لیکن کل کہیں گے رفتے و از دل ماں، بہرحال یہ تو ایک الگ مضمون ہے۔ دوسری بات، ان بچیوں سے جو آج اس ادارے سے فارغ ہو رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑی امانت لے کے فارغ ہو رہی ہیں۔ آپ ذرا چلنا پھرنا کم کر دیں تاکہ میرا تسلسل خراب نہ ہو۔ ان بچیوں کی نسبت صدیقہ کائنات سے ہے، اور صدیقہ کائنات جو تھی وہ پہلی معلمہ تھی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت کے بعد امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور صحابہ کرام نے پردے میں آ کر ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ کسی کو کسی شاعر نے کہا، معلمہ بن کے نبی کی رحلت کے بعد کی تو نے رہنمائی، بڑی مسائل میں جب بھی مشکل صحابہ دیکھے ہیں تیرے در پر، مسائل میں جب بھی کبھی مشکل پیش آئی تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ایک خاتون سے رجوع کرتے تھے، ایک خاتون سے آگے پوچھتے تھے۔ تو آج آپ کی نسبت اس عظیم ماں کے ساتھ ہوئی ہے جو ماں پہلی معلمہ کائنات تھی، جس نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ میں اگر اسی اماں کے محاسن پر دو باتیں عرض کروں تاکہ ان بچیوں کے لیے زندگی بھر وہ باتیں مشعل رہنما رہیں گی، کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن خصوصیات اور جن فضائل کی حامل تھی، اللہ کرے کہ یہ بچیاں اسی نسبت کو لے کے یہاں سے جائیں اور امت کے اندر کام کریں اور لوگوں کے اندر دین کا شعور بیدار کریں۔ اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے، آپ بڑی کام کی بچیاں ہو۔ جو بچی ہدایہ پڑھ سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے، بخاری پڑھ سکتی ہے، وہ معاشرے کے سارے مسائل کو سلجھا سکتی ہے۔ معاشرے کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی گتھی ایسی نہیں جس کو یہ کھول نہ سکے، سلجھا نہ سکے۔
ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک خاتون آئی. اس نے کہا حضرت میرا خاوند بڑا بد اخلاق ہے، بد مزاج ہے، گالیاں دیتا ہے. آپ میں سے جو خاوند ہے نا وہ بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھ کے یہ بات سنیں. میں نے اللہ والوں سے یہ سنا ہے کہ بیوی کو گالی دینا، بیوی کو مارنا، یہ انتہائی کمینے آدمی کا کام ہوتا ہے. اور کمینی عورت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے زبان چلائے، اس کی بات پر بات کرے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے تھے کہ یہ جو بچیاں ہیں نا جو تمہارے نکاح میں آئی ہیں کسی کی، ان کا احترام کیا کرو. جب یہ آٹا گوندتی ہیں اس آٹے میں ان کے آنسو شامل ہوتے ہیں. یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہیں اور یہاں پر سفید ری سسر صاحب، بوڑھی ساس صاحبہ، یہاں تک کہ گھر کا دیور مارنا اور گالی دینا اپنا حق سمجھتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو بچیوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس خاتون نے کہا حضرت میرا خاوند بڑا بد اخلاق ہے. اس اللہ والے نے کہا میرے پاس ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے، میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ شیر کی دم سے بال نکال کے لاؤ. شیر کی دم سے بال نکال کے لاؤ، میں وہ دم کر کے آپ کو دوں گا، وہ تم نے اپنے گھر میں رکھنا ہے، انشاءاللہ شوہر تمہارا تابعدار ہو جائے گا. کہیں بھی گئی وہ، اس نے شیر کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا اور شیر کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے بعد اس کی دم سے بال نکالا، اس اللہ والے کی خدمت میں لے آئی. کہا حضرت کے لے آئی ہوں، آپ دم فرما دیں. وہ مسکرائے اور فرمایا میری بیٹی، اللہ نے تجھے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ تو شیر جیسے موذی کو قابو کر سکتی ہے، اپنے شوہر کو شیر کو قابو نہیں کر سکتی. شیر قابو ہو سکتا ہے، عورت کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اللہ نے اتنی خوبیاں دی ہیں اس کو. اسلامی تاریخ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک امت کے اندر ایسی ایسی خواتین گزری ہیں جن کے کارہائے نمایاں سے علامہ طارق الہاشمی نے ایک کتاب لکھی ہے 400 برصغیر کی نامور خواتین. ایک خاتون ہے جس کا نام ہے الشیخہ حضرت امت اللہ دہلویہ. یہ بہت بڑی محدثہ تھی اور حضرت شاہ عبد الغنی مجددی کی بیٹی تھی، اور ہمارے پاکستان کے اکابر میں سے محدث الازہر حضرت علامہ یوسف بن نوری اور حضرت حافظ الحدیث حضرت عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ جب اپنی حدیث کی سند بیان کرتے تھے تو بڑی عقیدت اور احترام سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی اماں جی سے روایت کرتے ہیں، ہم اپنی اماں جی سے روایت کرتے ہیں. اور کون اماں جی؟ وہ تھی الشیخہ امت اللہ دہلویہ جو حضرت شاہ عبد الغنی کی بیٹی تھیں. اور حضرت درخواستی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ نے حدیث کا ذخیرہ میرے سینے میں محفوظ کیا ہے، یا امت اللہ دہلویہ کو حدیثیں یاد ہیں. توجہ چاہتا ہوں آپ کی. تو عورت کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی، بڑی صفات دی. تو آپ بچیوں جو آپ نے آج بخاری شریف پڑھی ہے نا، آپ کو معمولی خاتون نہیں ہو. اللہ کا دین اللہ ہر کے حوالے کو نہیں دیتا. قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کی خدمت اللہ ہر آدمی کے حوالے نہیں کرتا. تو آپ بڑی شان والی ہو، بڑی اعزاز و اکرام والی ہو کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی دولت دی ہے. اب آپ کی نسبت بہت اونچی ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ آپ کے بخت بیدار رہیں، آپ کے مقدر روشن رہیں، آپ کے نصیبے بھی اتنے اچھے ہوں کہ آپ کی نسبتیں ایک عالم دین سے طے ہوں، تاکہ آپ مستقبل کی زندگی میں دین کا اچھے طریقے سے کام ادا کر سکیں. یہ تو نصیحت کے باب میں بچیوں کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن مجھے امید ہے
کہ حضرت قاری صاحب جیسی مبارک شخصیت جنہوں نے ان کو بخاری پڑھائی، یقیناً بخاری کے اندر بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جس میں خواتین سے بڑی کھل کے بات انہوں نے کی ہوگی، اور شاید ان کی تربیت میں وہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہوں. لیکن میری درخواست، میں جو بات میں نے آپ سے کی ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. مفکر اسلام حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھیں اور ان کی ایک بہن بھی تھی. اللہ اکبر. وقت نہیں ہے کہ میں اس باب میں جاؤں، اور میرا یہاں آ کے کچھ شرح صدر ہو گیا ہے بیان کا. میری تقریر اس طرح ہی ہوتی ہے کہ میں ان کے حالات بیان کروں. عجیب بات ہے کہ ان کا نام بھی الشیخہ احمد اللہ تھا، تسلیم صاحبہ. آئے ہائے بہتر. علی میاں فرماتے ہیں کہ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. اللہ سب بچوں کے ساتھ محفوظ رکھے. عورت کے لیے دو ہی جگہ اچھی ہے، زندہ رہے تو اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر نہ ہو تو اس کو زمین کے پیڑ سے زیادہ زمین کے نیچے رہنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. شوہر اس کا بہت بڑا حجاب اور پردہ ہوتا ہے. جب یہ پردہ اٹھ جائے تو پھر عورت ہر نگاہ میں آ جاتی ہے، ہر نگاہ میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے ساتھ محفوظ رکھے. جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور اللہ کے ساتھ ایک والہانہ تعلق تھا. کہنے لگی کہ حج کے موقع پر حضرت کا سفر نامہ حج بھی پڑھیں، اس سفر نامہ حج کے اندر بھی ہے یہ، اور جو دیار حبیب کا سفر ہے اس میں بھی ہے. علی میاں فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جو بات کی تھی میں بھول نہ جاؤں کہ استعداد اور استغنا، یہ دونوں چیزیں اللہ نے میرے خاندان میں رکھی تھیں. میری بہن اور میری والدہ. اب استعداد جو ہے نا، اس کی ایک تعریف میں ان بچیوں کے سامنے یہ کروں گا کہ آپ نے اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے، خود اعتمادی. جس آدمی میں خود اعتمادی نہیں ہوتی نا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. 8 سال 10 سال مدرسے میں پڑھا ہے، پھر بھی کسی دنیا دار کو دیکھے گا بھائی تمہارے اندر اللہ نے اتنی بڑی دولت رکھی ہے، تم کیوں جھکتے ہو؟ تم تو رشک ملکوت ہو، تمہارے سینے میں تو وہ دولت محفوظ ہے جو اللہ اور نبی نے 23 سال کی ہے. گفتگو ہے آپ کے سینے میں. علی میاں فرماتے ہیں کہ استعداد اور استغنا یہ ہر عالمہ کی اور ہر عالم کی ضرورت ہے. اور میں نے استعداد کی ایک تعریف آپ سے یہ کی کہ وہ اپنے اوپر خود اعتمادی رکھے. ضروری نہیں ہے کہ میں بخاری ہی جا کے پڑھاؤں گی، میں جا کے نورانی قاعدہ شروع کر دوں. میرے مدرسے کی پہچان میں یہ نہ ہو کہ میں کوئی محدثہ بنی ہوں، بس میں لوگوں کو نظر ٹھیک کر دوں. یہ استعداد ہو آپ میں. استغنا یہ ہو کہ ماں سوا سے آپ گریز ہوں، نہ تو دنیا نہ اہل دنیا. جس وقت علوم نبوت کا حامل شخص کسی مالدار کو اور کسی دنیا دار کو للچائی نگاہوں سے دیکھتا ہے نا، وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. وہ اس کی قیمت اللہ کے ہاں نہیں لگتی. پھر تو بات یہ اشارہ کر دیا، آگے آپ سمجھتے رہیں گے سارے. علی میاں کی وہ ہمیشہ جو تھی نا، فرماتے ہیں کہ میں جب ان کو لے کے گیا تو مجھے کہتی ہیں کہ مجھے مدرسہ میں کعبہ پہ لے جاؤ، مجھے کعبے کے دروازے پہ لے جاؤ. قاری صاحب نواب بھوپال نے خط لکھا، اگر دل کے حافظے ٹھیک ہوں اور تاریخ کی یہ بات پڑھے ہوں تو ان کو یہ باتیں آئیں گی. کیونکہ قاری صاحب کا ذوق ہے تو میں اس لیے زیادہ مخاطب کروں گا اور ان سے اصلاح بھی لوں گا. نواب بھوپال نے خط لکھا علی میاں کو کہ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں تو
تو میں رات کو اٹھتا ہوں اور تمہاری ہمشیرہ کے یہ اشعار اللہ کی بارگاہ میں بطور توسل پڑھتا ہوں، اور جب یہ اشعار پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کر چکے ہیں۔ اب یہ کھڑ کھڑ اگر ختم ہوگا تو پھر میں آپ کو شعر سناؤں گا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ وہ جب کہتی ہیں کہ میں بیت اللہ کے دروازے پہ جب وہ کھڑی ہوئی نا، یہ بچیاں اشعار کو یاد کر لیں، زندگی میں جب کبھی مشکل مقام آئے، اللہ نہ کرے آپ کے نصیبے میں، لیکن کبھی مشکل مقام آئے تو اس اللہ کی بندی کو اشارہ ثواب کر کے یہ شعر پڑھ لینا، مجھے امید ہے کہ اللہ تمہاری سارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے۔ وہ جب بیت اللہ کا دروازہ پکڑتی ہیں تو کہتی ہیں بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے، کب سے کھڑی ہو لیے ہاتھ میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی، کب سے کھڑی ہوں یا رب امید کے سہارے، یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے۔ تو بڑی نامور خواتین علی میاں فرماتے ہیں کہ میں بیشتر مسائل میں مقامات پر جب الجھ جاتا تو آپ کی والدہ، ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اور بہت کی کم قیمت ہے، آرام باغ سے چھپی ہے، آداب معاشرت کے نام سے، 30 روپے اس کی قیمت ہے۔ آداب معاشرت، ہر بچی کو اس آداب معاشرت کو اپنی شادی سے پہلے ضرور پڑھنا چاہیے۔ آداب معاشرت، اور یہ بھی بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں کہ وہ خود کسی ادارے کی فاضلہ نہیں تھی، فاضلہ نہیں تھی، لیکن ایسے کام فاضلات کے لیے کیے ہیں جو رہتی دنیا تک ان کی ایک یادگار رہے گی۔ تو اس نام کتاب کا نام بھی آپ حضرات بھی یاد کر لیں، آداب معاشرت، آرام باغ کراچی سے چھپی ہے، اور مفکر اسلام حضرت ابو الحسن ندوی کی والدہ کی کتاب ہے وہ۔ تو تربیت کے باب میں انشاءاللہ یہ بچیوں کے لیے بہت کام آئے گی۔ وقت کم ہے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی جس کا تعلق بخاری شریف کی آخری حدیث کے ساتھ اس معنی میں ہے کہ جس طریقے سے بخاری کی آخری حدیث قاری صاحب نے پڑھائی، تو میں بڑی دلچسپ بات آپ کو سناؤں کہ میں نے قاری صاحب کا بیان راستے میں گاڑی میں سن لیا تھا، تو اس کے اندر میں نے محسوس کیا کہ جو باتیں قاری صاحب نے کیا وہ میں نہ کروں گا۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت، اس آیت کا تعلق اہل علم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب گزشتہ انبیاء کے حالات واقعات بیان کرتے ہیں ان کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی یہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سیدنا حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ وہ جو مچھلی والے پیغمبر تھے قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، اور جو ان کے ساتھ حالات واقعات پیش آئے وہ تو معروف ہے ساری باتیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہوگا جو یہ کہ میں پریشان نہیں ہوں؟ پریشان ہے نا سارے۔ ہمارے حضرت جی
حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں قریب گیروان شریف میں ہوتے تھے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب خدا باندھا نہیں رکھتا کسک بھی، اللہ باندھا مصروف رہتے، ہر وقت مصروف رکھتا، اللہ فارغ نہیں چھوڑتا کسی کو بھی۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ ہر آدمی کو اللہ نے مصروف رکھا ہوا ہے، عالم کے اپنے غم ہیں، قاضی کے اپنے غم ہیں، مفتی کے اپنے غم ہیں، تاجر کے اپنے غم ہیں، خطیب کے اپنے غم ہیں، سارے اپنے اپنے غموں میں مصروف ہیں، کوئی فارغ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کے غم کو اللہ نے بیان کیا، صرف ایک اندھیرا نہیں، وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب میرا پیغمبر کتنی اندھیریوں میں ہے، اب وہ کتنا وقت تھا، مختلف روایات میں آتا ہے، کسی نے کہا 21 دن تھے، کسی نے کہا اشراق سے چاش تک کا وقت تھا، کسی نے کہا صبح سے شام تک کا تھا، لیکن جتنا وقت بھی تھا قرآن کہتا ہے وہ بہت سخت اندھیرے میں تھے، وہ سخت پریشانی میں تھے، سخت پریشانی میں تھے۔ اب اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے کس کو پکارا؟ ہمیں بھی غموں میں کس کو پکارنا چاہیے؟ یقین جانو، تبلیغی جماعت کے جو بڑے شیخ گزرے ہیں نا، حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مشکل میں جب تم پھنس جاؤ نا، کسی پریشانی میں، اگر تم نے اپنے ایمان اور عقیدے کو دیکھنا ہو کہ میرا اللہ سے تعلق کتنا ہے، میرا اللہ سے وابستگی کتنی ہے، تو تم اپنے پہلے خیال کو دیکھو کہ تمہارا پہلا خیال کہاں جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کا پہلا خیال کہاں جاتا ہے؟ بھئی پیسے جیب میں ہیں، ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں، برادری مضبوط ہے، میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ حضرت نے فرمایا وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہارا الہ ہے۔ اب پہلا خیال اللہ کا پیغمبر کا جہاں گیا، جب تک ہمارے خیالات بھی پہلے اللہ پر نہیں جائیں گے، ہم مسئلوں سے نہیں نکل سکتے۔ اب یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اور جب اللہ کو پکار بیٹھے نا، بڑے